اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحكيم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى جل وعلا في الكلام المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نہایت و ضرور بہت ہی زیادہ افتخار کلائے احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی احسان فرمایا رب الجلال نے کہ ہم نہ چیزوں حقیق بندوں کو اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت قوم کی نام دے کر ان سے وابستہ فرمایا اور ان کے صدقہ سے ہمیں لائق رحم جانا اور ہم پر اپنی رحمتوں کا، اپنی کرم نوازیوں کا، اپنی عنایت وفایہ کا نزول فرمایا. اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ خود فرماتے ہیں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم میری نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو غیر ممکن ہے کہ میری نعمتوں کو گن سکو. وہ رب کائنات کے جس نے انگنت نعمتوں سے ہمیں نوازا، ان نعمتوں میں عظیم ترین نعمت میرے کریم آقا کا دامن مقدس ہے جس سے ہمیں وابستہ فرمایا. اور یہ کتنی عظیم نعمت ہے کہ خود فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے بہت بڑا احسان فرمایا ایمان والوں پر کہ ان میں اپنا رسول، اپنا محبوب مبعوث فرما دیا، اپنی عنایت وفایت سے ایمان والوں کو نواز دیا. وہ ترمیم لا ریب کی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کے یہ جملہ کہوں تو قسم جھوٹی ہوگی کہ آج ہمارے چہرے جو ہمیں سلامت نظر آ رہے ہیں یہ صدقہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم. نظر بن حارث آپ میں وائد بدترین کافر ہرمیں کعبہ کا پردہ پکڑ کر بارگاہ رب العزت میں چیلنج کے انداز میں دوسرے کفار کے سامنے اپنی سچائی کو بطور دلیل پیش کرنے کے لیے انہیں اپنی سچائی کو تھے وہ شرطری جھوٹے کہتے تھے ہم سچے ہیں. اپنے دعوے کو اپنی سچائی کی بجائے کے جملہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اپنے دعوے کو، جھوٹے دعوے کو کفار کے سامنے سچ ثابت کرنے کے لیے سین عرب میں کفار کے ڈربٹا میں جب ایک بڑا مجمع لگا ہوا تھا سین عرب میں، بڑا بڑا تھا سین عرب، انہوں نے کہا تھا دیکھو ہم
کی جانب سے اپنے آپ کو بطور قربانی پیش کرتے ہیں۔ ایک ساتھ والا دوسرا گیٹ کھول لے تاکہ آنے والے احباب وہاں سے ساتھ بیٹھتے چلے جائیں گے۔ دوسرا گیٹ کھول لے، متوجہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے جھوٹے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے کفار مکہ کے سامنے اپنی سچائی کی دلیل کے طور پر یہ کہا دیکھو ہم اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہلاکت پہ ڈال دیتے ہیں لیکن تمہیں بچا لیں گے۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ کیا تم کرنے والے ہو، کس طرح تم اپنے آپ کو ہلاکت پہ ڈال کر بچاؤ گے؟ غلبے کا پکا پردہ پکڑ کر انہوں نے رب کائنات کے دربار مقدس پہ یہ چیلنج کہا کہ انکان ھذا هو الحق من عندک، مولا میں تیرے غضب کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اگر یہ محمد مصطفیٰ سچے نبی ہیں، اگر یہ قرآن کریم سچی کتاب ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ دونوں سچے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان سے بڑھ کر سچا کوئی کائنات میں اللہ نے پیدا ہی نہیں، میرے نبی سے بڑھ کر سچا کائنات میں کوئی پیدا ہے ہی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر تو پوری کائنات میں کوئی بھی سچا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بات میرے نبی کو سچا قرار دیا ہے، یعنی پوری کائنات میں سب سے زیادہ سچا اللہ اور پوری مخلوقات میں سب سے بڑے سچے میرے نبی۔ یہ دونوں سچے، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم سچے کا کلام ہے، اس میں جھوٹ کا تصور بھی کفر، میرے نبی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا کفر۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انکان ھذا الحق من عندک، اگر یہ قرآن تیری جانب سے سچا ہے، اگر یہ نبی تیری جانب سے سچے، فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ تعالیٰ ہم اس کا انکار کرتے نہیں مانتے، ہم کہتے کہ جھوٹا ہے نبی، یہ جھوٹا ہے قرآن، کوئی نازل کیا تو نے، اگر یہ بات ہمارا دعویٰ غلط ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر، ابھی ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں کسی دردناک عذاب سے دوچار کر دے۔ کوئی آدمی آپ کے سامنے یہ کہے کہ شخص نے مجھ سے قرض لیا تھا، واپس نہیں کر رہا، 10,000 روپے بطور مثال قرض لیا، واپس نہیں کر رہا، وہ آدمی کھڑا ہو کر سر پر قرآن لا کر مسجد میں آ کر منبر کے قریب آ کر کہے کہ میں نے اس کا قرضہ واپس کر دیا ہے، اگر میں نے قرضہ واپس نہ کیا ہو تو اس قرآن پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب مجھ پہ نازل ہو جائے، میں یہی ہلاک ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں، میں تباہ ہو جاؤں، لوگوں میں نے اس کا قرضہ واپس کر دیا ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے، میں نے 10,000 اس کو واپس کر دیا۔ وہ نماز کے بعد منبر کے قریب کھڑا ہو کر سر کے اوپر قرآن پکڑا کے کہے کہ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ میرے سر پر قرآن ہے، میں نے اس کا قرضہ ادا کرتے اگر ادا نہ کیا ہو تو میں ہلاک ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں، تباہ ہو جاؤں۔ تو سامعین اس کی اس قسم کو قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو جس کا دعویٰ ہو کہ میں نے قرضے سے لینے سے کیا کہیں گے؟ تو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو جھوٹا ہے، یہ قرآن اٹھانے والا اگر اس پر اللہ کا نام نازل نہیں ہوتا ہے، وہ ہلاک نہیں ہوتا ہے، تو ہر دیکھنے والا کہے گا یہی سچا ہے۔ اگر یہ سچا نہ ہوتا تو برباد ہو چکا ہوتا، اتنے لوگ آمین کہنے والے تھے، یہ برباد کیوں نہ ہوا؟ یہ کسی کی سچائی کی دلیل مانا جاتا ہے۔ اس کافر نے نظر بھی رہا اس نے یا آپ بن وائل نے یا ان کے مقابلین نے وہاں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا اور لوگوں کو کہا تھا تم کو ہوا بھی، اور یہ میرے گاؤں کی مسجد میں نہیں، گلشن سعید کی مسجد میں نہیں، آپ کی کسی جامع مسجد میں نہیں، یہ کہا تھا ہر میں کعبوں میں کھڑے ہو کر اور ہر میں کعبہ کا پردہ پکڑ کر کہا تھا کہ اگر یہ نبی سچا ہے، ان کا نام الحق من عندک، اگر یہ نبی سچا ہے، اگر یہ قرآن سچا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، پھر ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش نازل کر دے یا کسی دردناک عذاب سے بھی دوچار کر دے۔ یہ قرآن پاک ہمیں خبر دیتا ہے۔ میں قرآن پاک کی آیت پڑھ کے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ قرآن میں کہا انہوں نے یہ کہا تھا، چاہیے کیا تھا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ باقی لوگ سن رہے تھے، مسلمان بھی موجود تھے، صحابہ بھی موجود تھے، ابھی اسلام اتنا زیادہ پھیلا نہیں تھا، تو زمزم والے بھی تھے، لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، نہ مکمل اس جانب ہے نہ مکمل اس جانب ہے، تو زمزم
پختہ ایمان والے بھی تھے، کافر بھی تھے، مشرکین موجود ہیں، اور وہ یہ جملے کہہ رہے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ان پر کیا کوئی ابو قبیس پتھر برساتا ہے، کہ ان پر آسمان ٹوٹ پڑتا ہے، کیا زمین ان کو نکلے گی ہے؟ چاہیے کیا تھا؟ انہیں یہی چاہیے تھا کہ جبل جبل ابو قبیس ان پر اتنے پتھر برساتے ان کے پر کچوڑ جاتے. چاہیے تھا آسمان ان پر ٹوٹ پڑتا، ان کی ٹکا پوٹی کر دی جاتی. حق یہ تھا زمین پھٹ جاتی، ان نامکاموں کو اپنے اندر سمو لیتی. وہ ادھر بار بار کرتے کعبہ کا پردہ پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نبی سچا ہے ان کا نازل حقین جی وہاں کی رہنا ہجارہ کا جیسا نازل کا آسمان سے بدل. ہم کہہ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے، ان کا نازل بدل. ابھی کیا بتانے کا دردناک قدر پہ دو چار کر دے، سب کچھ ہو جانا چاہیے تھا. ادھر میرے نبی اپنے بادشاہ نے مقدس پہ جلوہ فرمائے، بارگاہ مستوفی میں جبریل نہیں آ جاتے. اللہ کے نبی کو بدعا عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، چاہیے یہ ان کو تباہ کر دیا جاتا، برباد کر دیا جاتا، لیکن اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محکوم. تم بیٹھے ہو میرے عذاب یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ سراپا رحمت جی فرمان ہو اور اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ ان کے اندر موجود ہے، شہر مکہ میں جلوہ فرما ہے. یہ کیوں کر ممکن ہے باہر کہیں جا کے کہیں میں تباہ کر کے رکھ دوں گا. جو میں نے جملے کہے تھے کہ آج جو میرا اور آپ کا چہرہ ہمیں سلامت نظر آ رہا ہے، یہ صدقہ حج قریب ادا کر رہا ہے. آج ہم عذاب الہیہ سے بچے ہوئے ہیں ان کی صدقہ سے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر رب کائنات نے اپنی عنایت بے پناہ سب کو نوازا ہے تو ہم معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ اللہ یعلم اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہو جائیں، ضدی ہو جائیں، ڈھیٹ ہو جائیں. معاذ اللہ وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، مچھلی کو ڈھیل میں گئی لقمے پیشاب ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نکل گئی. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ صیاد شکاری ایک کنڈی کو مچھلی کی ملوک کیچوا وغیرہ لگا کر پھینک دیتے ہیں دریا میں، سمندر میں، تالاب میں، جوہر میں پھینک دیتے ہیں. مچھلی خوش ہو جاتی ہے کہ میرے سامنے ایک ترو تازہ میری خوراک کا حصہ سام خود چل کے میرے سامنے آ گیا، اس کو نگل لیتی ہے. اور پھر شکاری کیا کرتے ہیں، اپنی ڈور کو مزید ڈھیلا کر دیتے ہیں تاکہ کانٹا کہیں منہ نہ ہو، مینا ہو، حلق میں چلا جائے، اندر چلا جائے. وہ مطمئن ہوتا ہے. مچھلی سمجھتی شاید مجھ کو ڈھیل دے رہی ہے. نہیں میرے بھائی، یہ ڈھیل کبھی بہت زیادہ سزا کا سبب بن جایا کرتی ہے. اللہ کے اس کرم کو ڈھیل نہ سمجھ کے بیٹھ جائے. آج کیا ہو رہا ہے، ایک جان یہ ہوتا ہے کہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے، جرم ہو رہے ہوتے ہیں، اور دوسری جان یہ ہوتا ہے ہم اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سے برکمر بھی ہے. میرے کریم آقا تاجدار معجم شفیع مطمئن فرمائے گا صحیح مسلم کی حدیث سے برکت ہے، اور صحیح مسلم فنی اعتبار سے بعض محدثین کے نزدیک صحیح بخاری سے بھی اعلیٰ ہے. اگرچہ جمہور نے صحیح بخاری کو صحیح مسلم سے مقدم جانا ہے، لیکن بعض محدثین فنی اعتبار سے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر ترجیح دیتے ہیں. بینما ان دونوں کو کتابوں کو اضبط کے اعتبار سے صحیح ہے کہ لفظ سنجا کیا جاتا ہے. اور کلام الہیہ کے بعد یہ وہ دو معتبر کتابیں ہیں کہ جن کو سب سے زیادہ اہمیت ہے سیاسی تب بقیہ چار کتابیں سنن اربعہ، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، یہ ساری کی صحت سے تک باقی صحیح مسلم کی حدیث برکہ ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث برکہ کے راوی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جو اپنی ایڑیاں اونچی کر کے بچپنے میں کھڑے ہو کے کہتے تھے مجھے بھی جہاد پہ لے جاؤ. یہ صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا مرنا آمین کو منکرن، تم اگر کوئی بھی برائی ہوتی ہوئی دیکھے تو میں کوئی بھی شخص نہیں من کوئی ایک ہو مرنا آمین کو منکرن فلیغیرہ بیدہ، برائی ہوتے دیکھے تو چپ نہ کیے بیٹھا رہے، اس کے اندر قوت باطل تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے.
فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی قوت و طاقت نہیں رکھتا فَبِلِسَانِهِ، پھر اپنی زبان سے اس کو منع کر دے. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر وہ زبان سے بھی منع کرنے کی ہمت و طاقت نہیں رکھتا فَبِقَلْبِهِ، پھر اپنے دل کی اس برائی کو برا جانے. وَأَعْتَقُ الْإِيمَانَ، اور یہ یاد رکھے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. پھر معلوم کیا ہوا کہ جس کے دل میں بھی برائی کے خلاف نفرت پیدا نہیں ہوتی اس کا دامن ایمان سے خالی ہے اور ایمان سے تہی دامن ہے. معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ. رب کائنات مہلت دیتا ہے تو میرے نبی کے صدقہ سے عذاب کی یہ ڈر رہا ہے، وگرنہ اگر نبی کا صدقہ نہ ہوتا تو ہم تباہ و برباد ہو چکے ہوتے. انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں وہ حدیث مبارکہ میں عرض کروں گا کہ جو پہلی قوموں کی تباہی و بربادی کا سبب ہوا کرتا تھا. بہت ہی عزت والے میرے بھائیوں، آپ تشریف لاتے ہیں، دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، کشاں آتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اپنی جیب سے کچھ خرچہ کر کے تشریف لاتے ہیں. اگر یہاں آئیں اور لنگر کھا کے چلے جائیں تو آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کے دامن میں کچھ لے کے جائیں تو یہی مقصد ہے آپ کی تشریف آوری کا. اسی بنا پر میرے کریم آقا نے قسم کا شعر گرامی قدر ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے اپنے گھر سے چلتا اس کا ہر قدم جنت کی طرف اٹھتا ہے اور ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیا. سیدنا ابن عباس کی حدیث کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ تدارسوا المساعد من الليل خير من احيائها، تھوڑی دیر علم دین کی باتوں کو سیکھ لینا پوری رات کی عبادت سے کروانا. یہ سب کب بنتا ہے جب آپ اپنے دامن میں کچھ لے کے جاتے ہیں. وہ زمین آج کیا ہوتا ہے، ایک طرف جرم ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف جرائم سے کشمکش. ہائے افسوس، وہ خود کسی نے کہا کہ وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے حساب سے زیاں جاتا رہا. بڑی بربادی یہ ہوتی ہے. کارواں کا لٹ جانا، کافلے کا لٹ جانا بڑی بات نہیں، لیکن یہ چل کوئی بات نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. یہی چیز انسان کو تباہی کے کنارے لے جاتی ہے. جو میں نے ابھی حدیث مبارکہ سے مسلم کے حوالہ سے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ میرے کریم آقا ہے تذکر شاعری گرامی قدر ہے کہ یہ روحن کرم پر یبیر بیتی، فی الحقیقت یہ خطاب حکمرانوں سے ہے، ارباب اقتدار سے ہے. ان کے پاس حکم کا ڈنڈا ہوتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکنے کی قوت رکھتے ہیں. قوانین بنانے کی سخت ان میں ہوتی ہے، قانون کو نافذ کرنے کے اختیار اندر ان کو سونپ رکھا ہوتا ہے. یہی سبب ہے، ہمیشہ یاد رکھ لیجیے یہاں ارباب اقتدار بھی ضرور موجود ہوتے ہیں. میں جانتا ہوں بہت تشریف لاتے ہیں. یاد رکھ لیجیے میرے کریم آقا کے شان گرامی قدر ہے کہ جس شخص کو رب کائنات نے 10 بندوں پر بھی حاکم بنایا، اللہ کے دربار میں یوں بھیجا جائے گا اس کے دونوں ہاتھ پسے گردن یا پسے پشت بنے ہوئے ہوں گے. رب کائنات پہلے سے اس کے اختیارات کا حساب لے گا. بتا جو میں نے تجھے اختیار دیا تھا کہاں استعمال کیا ہے، کس انداز سے استعمال کیا ہے. جو 10 بندوں کا بھی حاکم ہے، 10 بندے بھی کس کے تحت ہیں. میرے کریم آقا فرماتے تھے ڈاکٹر مفہوم حدیث ہے کہ اس کا حساب لیا جائے گا. اگر کوتاہی پائی گئی، اگر غلطی پائی گئی تو اسی حالت میں اس کے ہاتھ پر سے کچھ بندے ہیں پسے گردن بندے ہیں اٹھا کر ایسے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ 40 سال تک وہ لڑکتا رہے گا، پھر جا کے جہنم کی طرف لگے گا. نمازوں کا حساب آپ میں ہوگا، حجوں کا حساب آپ میں ہوگا، روزوں کا حساب آپ میں ہوگا، اللہ کا حساب آپ میں ہوگا، جہاد کا حساب آپ میں ہوگا. پہلے حساب لیا جائے گا بتا جو تجھے اختیار کیا اس کے استعمال تو نے کیسے کیا. اگر تیرے اندر اللہ رب العزت نے جو قوت رکھی ہے کہ اپنے ہاتھ سے برائی کو منع کر سکتے ہیں، منع کر دے. فَإِنَّ الصَّدِيقَ بِلِسَانِهِ، اگر پھر بھی منع نہیں کر سکتا ہاتھ سے تو اپنی زبان سے منع کر. یہ علماء کو ہے،
یہ ان لوگوں کو ہے کہ جو بات کر سکتے ہیں، یہ ان کو حکم ہے، اس لیے ان کی سزا کا بھی تذکرہ ہے۔ میری کریم آقا فرماتے ہیں میں نے شب معراج جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، ان کی ہونٹوں کو، ان کی زبانوں کو جہنم کی آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ان کو اتنی شدید قے آئی کہ ان کی الٹیاں، ان کی آنتڑیاں الٹی کے ساتھ ان کا میدہ منہ سے باہر نکل پڑا اور جہنم کے کوئلوں میں وہ جا رہا ہے، بول رہا ہے، اور وہ تڑپتے واپس نہیں جا رہا، تڑپتے ہوئے اس کے گرد گرد وہ چکر لگا رہے ہیں جس طرح کوئلوں کے گرد گرد بہر گھومتا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ بدترین سزا کن کو دی جا رہی ہے؟ تو جبریل نے بتایا یا رسول اللہ کی امت کے علماء خطیب وہ مولوی جو لوگوں کو بات و نصیحت کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، جن کی قول و فعل بے تضاد ہے، جو حکمرانوں سے چودھریوں سے ڈرتے ہیں، سچ بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ عقل کے اندھے تو اس کو راضی کر کے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے۔ زمانہ ناراض ہوتے ہیں تو کر بھی اپنے رب کو ناراض نہ کر۔ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں کہ رب کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ لوگوں کو کہا کرتے تھے خود نہ عمل کرنے والے، اگر تیری زبان میں قوت ہے تو پھر برائی اس کے خلاف تو اعلان جہاد زبان سے کر دیں۔ فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اب وہ لوگ رہ گئے جن کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ اقتدار ہے نہ اختیار ہے، نہ محراب ہے نہ منبر ہے، نہ بات کر سکتے ہیں نہ کوئی سنتا ہے۔ ان کے لیے کم از کم دل میں تو برا جان، اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا پھر جان لے، اور یہ ایمان کا کمزور نہیں کرتا ہے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر جان لے کہ تیرے دامن میں ایمان نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں ہے، تو ایمان سے تیری دامن ہے، خالی ہاتھ ہے، پھر تیرے دامن میں کچھ بھی نہیں۔ دعویٰ میں بھی ایمان کا کرتا ہوں، دعویٰ آپ بھی ایمان کا کرتے ہیں۔ ملک میں فحاشی عیاشی کے علاوہ آج کا ایک اور صورت چل پڑی ہے، معاذ اللہ، بنی اسرائیل کی تباہی کا سبب یقتلون النبیین بغیر الحق، جب ان لوگوں نے نبیوں کی گستاخی شروع کر دی تھی، اپنی جانب اللہ تعالیٰ کی نازل ہونے والی کتاب تورات وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، وہ پیسے لے کر، رقم لے کر، دولت لے کر آیات الہیہ میں توہین کرنے لگے تھے، جن کے ہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اہمیت کا ہو گئی تھی، جن کی نظر میں نبی ایک عام انسان کی سطح میں آ گیا تھا، جس طرح ایک عام انسان کو وعد اللہ تعالیٰ جھڑکا جا سکتا ہے، نبی بھی اسی لائق ہو گیا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ رب کائنات ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اگر آپ اس ڈیٹیل کو پڑھنا ہو تو تفسیر کی کوئی کتاب لے لے اور 15 پارے کا پہلا رکوع اس کا آپ مطالعہ خود اپنی آنکھوں سے کر لیں، پتہ چل جائے گا کہ تباہی و بربادی کا سبب کیا تھا۔ معاذ اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ تعالیٰ، جب کسی قوم کو تباہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس قوم کے دلوں میں نبی کا احترام نکال دیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ قوم نبی کا احترام نہیں کرتی پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی کائنات کا قہر اور غضب نازل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے بحمد اللہ تعالیٰ پڑھے لکھے ہم کو تشریف فرما ہے، اب تک نظریاتی اعتبار سے 3 مملکتیں وجود میں آئی ہیں۔ پہلی مملکت مدینہ طیبہ ہے جو نظریہ اسلام کا وجود میں آئی ہے، اور یہ مملکت عظیم پاکستان بھی نظریاتی ملک ہے۔ ایک اسرائیل یہودیوں کا وہ نظریاتی ملک ہے، یہ مذہب کے نام پر مارتے وجود میں آنے والی ملک ہے۔ جس ملک کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی بنیاد اس چیز پہ رکھی گئی، جس کی اساس اس چیز پہ رکھی گئی، اس ملک میں نبی کی شان میں گستاخیاں حد سے تجاوز کر رہی ہیں، اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان کی معاون کر رہے ہیں۔ گستاخوں کو کھلی چھٹی دی جا رہی ہے اور ان گستاخوں کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو بقیانوس قرار دیا جا رہا ہے، اور گستاخی کو مذہبی آزادی کا نام نہیں بلکہ شخصی آزادی کا نام دیا جا رہا ہے۔ کیا کسی شخص کو بکواس بکنے کی اجازت ہے؟ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قانون تیرے بلاتا ہے، یہ قانون مذہب کا ہے کہ
آزادی تحریر و تقریر ہر شخص کا ایک ذاتی معاملہ ہے اور حکومت اس کی ذاتیات کے اعتبار سے اس کی حفاظت کرے گی، مگر یہ دیکھتے رب کا قانون کیا ہے۔ سورۃ التوبہ اور آیت کا نمبر 23 ہے، اور رب کا حکم کن کو ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا بھی اگر میں ایک بات کروں، اگر بازار میں معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ کوئی دیوانہ کتا گھوم رہا ہو جو لوگوں کو کاٹ ڈالنے کے لیے گلی کوچوں بازار میں چکر لگاتا ہے دیوانہ کتا، تو سب سے پہلے میں کن کو بچاؤں گا؟ اپنے آپ سے بھی بڑھ کر شاید اپنی اولاد کو بچاؤں، اپنے بہن بھائیوں کو بچاؤں، باقی نہ نکلنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بولا کتا بازار میں گھوم رہا ہے، کہیں تمہیں کاٹ نہ کھائے۔ اگر کسی شاہراہ پر ڈاکوؤں کا راج ہے، میرا بیٹا شاہراہ پہ جانا چاہے، میں نہیں جانے دوں۔ مجھے پتا ہو کہ میرے بیٹے کو معاذ اللہ تعالیٰ وہاں جانے والے ہر شخص کو ڈاکو لوٹ دیتے ہیں، مزاحمت کرنے والے کو قتل کر دیتے ہیں۔ میرا بیٹا کہے کہ میں رات کے وقت اس شاہراہ پہ جانا چاہتا ہوں، اس کے راستے میں دیوار کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، اس مت ہوا اس کے دیوار بن جاؤں گا، اس کے راستے میں وہ جانا چاہے میں ہاتھ پائے بولوں گا، وہ میرا گریبان پکڑے، میں اس کا گریبان پکڑ لوں گا۔ میری محبت کا تقاضا یہ ہوگا میں خود چوٹ کھاؤں مگر اپنے بچے کی جان کو بچا۔ یہی ہے نا، اپنے پیاروں کو سمجھایا کر جاتا ہے۔ کوئی ایمان والوں، اپنی قسمت پر ناز کرو، رب نے تم کو سمجھایا ہے۔ پھر اگر تم نافرمانی کرتے سے بڑھ کر بدبختی ہوتے ہو۔ اللہ کی کائنات ہے، سورۃ التوبہ کی 23 نمبر آیت کا ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مجھ پر ایمان لانے والوں، مجھ سے پیار کرنے والوں۔ ایمان کا ایک اعتبار سے ایمان کی ڈیفینیشن یہ مفہوم بنتا ہے، یہ معنی بنتا ہے۔ ایک تو ہے نا پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ الی آخرہ، وہ صفات ایمان لا رہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید فرقان میں ایک ایمان والے کی جو عظمت کا تذکرہ فرماتا ہے، فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اپنے رب سے شدید ترین پیار کرتا ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، کافر بھی اپنے معبود باطل سے پیار کرتا ہے، وہ بھی اپنے جھوٹے رب سے پیار کرتا ہے۔ ہندو گائے سے پیار کرتا ہے، سکھ ہندو مشرکین اور بتوں سے پیار کرتے ہیں جو ان کے مندروں میں، جو ان کے گرودواروں میں سجے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں بت پرانا ہو جائے تو باہر پھینک دیتے ہیں، گائے مر جائے تو زمین میں دفن کریں گے یا آگ میں جلا دیں گے، وہ سب ہو جائے گا۔ کیا پتہ چلا؟ کافر اپنے رب سے وہ پیار نہیں کر سکتا جو ایمان والا اپنے رب سے کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید ترین پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ اور دیکھیے کہ جل وعلا قرآن کریم میں فرماتے ہیں، میرے نبی کے لیے کیا فرماتے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون، محبوب کو تیرے رب کی قسم۔ سادہ لفظوں میں کہا، بات کو قسم سے موقع کر دیا، محبوب کو تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ان میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے۔ وہ پہلے قرآن کون تھے جن میں کوئی بھی ایمان والا نہیں؟ بتائیے بتا، صحابہ کرام تھے، صدیق و فاروق تھے، عثمان و علی تھی، سعد و مقداد، سعد و مقداد، سلمان فارسی تھے، یہ وہ لوگ تھے جو سامنے بیٹھے تھے میرے نبی کے دربار میں اور اپنے کائنات کا فرمایا، معبود مجھ کو تیرے رب کی قسم، فلا وربک، سوائے اس کے نہیں۔ سورۃ النساء کی 85 نمبر آیت کا ہے، خود دیکھیں، مجھ کو تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، ان میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے۔ کب تک ایمان والا نہیں ہے؟ جب تک یہ قرآن پاک نہیں حفظ کر لیں گے، جب تک یہ 100 200 400 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ حدیثیں نہ جمع کر لیں گے، ان کو یاد نہ کر لیں گے، جب تک شب بیداریاں نہیں کریں گے، جب تک سحر
ذہن کا مقدمہ بنے گی، جب تک یہ تبلیغ کے لیے نہیں نکلیں گے، جب تک یہ کفارت جہاد نہیں کریں گے، جب تک یہ حج روزے نہیں کریں گے، جب تک یہ مجمع ایمان نہیں کریں گے، جب تک یہ فرشتوں کو نہیں مانیں گے، نہیں یہاں کسی بھی چیز کا ذکر نہیں، میں حتی یحق کے منہ کا جب تک یہ تجھے اپنا آقا نہیں مانے۔ اس وقت ان کے دامن میں ایمان کی دولت نہیں ہے تو ایمان کیا بنا؟ اللہ اور رسول کی محبت کی میراث کا نام ایمان ہے۔ ان لوگوں سے رب کائنات یہ خطاب فرما رہا ہے، یاد رکھیے کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، ایمان والو اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو اپنا یار نہ بنانا، الصحیح الکفر علی ایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت نہیں کرتے پھر تم بھی ان سے محبت نہ کرنا۔ سن لیا آپ نے؟ اس کا یہ معنی نہیں کہ ان کو گھر سے نکال دو۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ میری ماں، آپ سب کی ماں، سب ایمان والوں کی ماں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی کے دربار مقدس میں حاضر ہوں، عرض کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری ماں ام رومان مشرکہ ہے، میرے گھر میں آئی، میں گھر سے نکال دوں؟ میں نہیں، آج تو اس کی دادی وہ توفیق کا، اس کو بٹھا، اس کا کھاؤ، اس کو کھانا کھلا، اس کو تحفہ دے، میں ماں کی توہین کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ ماں باپ کو گھر سے نکال دے، لیکن یہ یاد رکھ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی میری ماں ہے، یہ بھی آپ کی ماں ہے، ام المومنین ہے۔ فتح مکہ سے قبل جب کفار مکہ نے صلح حدیبیہ کی بیجیاں اڑا دی، ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ تیری کوئی نہ کوئی رشتہ داری نبی کے ساتھ ہے۔ ابو سفیان میں نبی کے سسر ہیں، ان کی بیٹی ام حبیبہ کریم آقا کے گھر میں ہیں کہ تیروں سے کوئی تعلق کا سسر باپ کی طرح ہوتا ہے، تو جا اس نبی کے ساتھ جا کے تجویز معاہدہ کر دے۔ ابو سفیان کم و بیش 11-12 سال کے بعد فتح مکہ کے بعد میرے کریم آقا نے کہا حجۃ الوداع کے بعد آپ جانتے سارے کے ساتھ جانتے ہیں، حجۃ الوداع کے 3 ماہ 3 دن بعد میرے کریم آقا دنیا سے تشریف لے گئے۔ 9 تاریخ کو حج ہوا، ذی الحجۃ المکرم کی 9 تاریخ کو، اور اگلے سال یہ 9 تاریخ 9 دن حج سے 9 محرم تک ایک مہینہ، 9 محرم سے 9 صفر تک دوسرا مہینہ، 9 صفر سے 9 ربیع الاول تک تیسرا مہینہ، 12 ربیع الاول کو ہجرت مبارکہ ہے۔ فتح مکہ کے وقت تقریباً 9 سال ہو گئے تھے میرے کریم آقا رسول اللہ کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، اور ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ یہ پہلے ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کر کے حبشہ کی طرف تشریف لے گئی تھی۔ 10-12-15 سال کے بعد بیٹی کو باپ ملے تو بیٹی کی ایڑی زمین پہ نہیں لگتی، وہ اپنے باپ کے لیے سراپا نیاز ہوا کرتی ہیں، وہ چاہتی آسمان کے تارے توڑ کر میں اپنی باپ کی جھولی کو باتوں میں رکھتا، اتنے سالوں کے بعد آیا ہے۔ ابو سفیان اتنے سالوں کے بعد اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر آیا تھا، اس سے خیال کیا تھا میری بیٹی اس نبی کی بیوی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے کہوں گا۔ بیٹی باپ کی نہیں اڑا کرتی اور خامد بیوی کی بات مان لیا کرتا ہے۔ میں اس کے یہاں جاتا ہوں، سید ام حبیبہ کے یہاں وہ حاضر ہوا، آیا گھر میں جا پوچھا ہوگا کسی سے ام حبیبہ کا گھر کون سا ہے، بتا کہ یہ پہچان ہے مقدس علی کا ہے۔ گھر میں داخل ہوا، چارپائی پہ بستر بچھا ہوا تھا، ابو سفیان نے بیٹھنا چاہا، بیٹی کے گھر آیا تھا، بیٹی میں تیرا باپ ابو سفیان ہوں، باپ آؤ، آ گیا، بیٹھنا چاہا، میں ٹھہر کے چلا تھا نہ بیٹھنا، رک گیا، سادہ سا بستر ہے چمڑے کا، خیال کیا میری بیٹی میرے لیے بستر بچائے گی، تو نرم گزار کا گدا لے کے آئے گی، مجھے پروٹوکول دیا جائے گا، میری اہمیت اس کی نظر میں ہے۔
سیدوں میں حقیقہ نے بستر کو اکٹھا کر کے اٹھا لیا. سادہ چارپائی یا تخت پوش لکڑی کا میری کریم محبت کو بھی اللہ فرمایا کرتے تھے. وہ چارپائی تھی یا تخت پوش تھا, وہ اٹھا لیا بستر اٹھا کے بنایا. ابا اب بیٹھ گئے. ابو سفیان حیران ہو گئے, بیٹے کی کیا کیا؟ وہ باپ آئے تو بستر بچھایا جاتا ہے خالی چارپائی پر, چادر ہی بچھا دی جاتی ہے. آنے والے کی تعظیم و توقیر کی خاطر بیٹی نے بچھاؤ بستر اٹھا لیا. کہا بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں تھا کہ میں بستر کے لائق نہیں ہوں, کیوں اٹھایا ہے؟ میری شان بلند ہے اس بستر سے کہ تو اس بستر کو اچھا نہ جانا کہ وہ پھٹا قرآن معاذ اللہ تعالیٰ تو معاذ اللہ تعالیٰ اس کی نظر میں ہمارے لیے تو اس کا درجہ عرش معلیٰ سے آتا. یہ بستر تو نے اٹھا لیا کیا کہ میرے لائق نہیں تھا, پرانا بستر تھا, یا پھر میں اس لائق نہیں ہوں؟ انہیں حبیبہ نے بغیر ہچکچاہٹ کے پہلی مرتبہ اتنے عرصے کے بعد اب بڑھا ہے. فرمایا تو جانتا ہے کہ بستر سید الطاہرین کہتے تو پہلی تک گندا میں تجھے اس بستر پر نہیں بیٹھنے دوں گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لیکن کیا فرماتا ہے ایمان والوں, تمہارا باپ تمہاری ماں اگر نبی کی گستاخ ہے اللہ کی گستاخ تو اسے کاٹ منقطع کرو. یہ نہیں کہ اس کو تم قتل کرنے کے لیے تیار ہو, نہیں, اس کی تعظیم و توقیر کا حد تک کرو, لیکن کل کی محبت اس کی تمہارے ساتھ نہیں ہوگی. وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ, یاد رکھنا تم میں سے جو کوئی ان کو اپنا یار بنائے گا, اپنا محبوب بنائے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں, اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اور اگلا برکہ سن لیجیے, 24 نمبر آیا برکہ. رب کائنات نے تمہیں چیلنج فرمایا ہے, غور کر لیجیے. میں بات کہوں چھوٹی ہو سکتی ہے, میرے اباسی بات فرمائیں ممکن ہے جھوٹ ہو, میرے استاد محترم میرے شیخ کہیں آپ نہ مانیں. یہ کاؤس خال کے کائنات ہیں جس کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا کفر ہے. فرمایا یاد رکھ لینا ہے. کوئی محبوب ان لوگوں کو بتا دو, ان کو ایک احسان دلا دو. کیا ان کا آبا ہو, اگر تمہارے باپ دادا تایا چچا نانا قبیلے کے اعلیٰ افراد یہ سارے آبا میں, ان کا آبا حکم و ابنا حکم, تمہاری اولاد در اولاد, اصول و فرو, بیس بنیاد جڑیں فرو شاخیں, سارا قبیلہ آ گیا. کوئی ان کا آبا حکم و ابنا حکم, تمہارے بیٹے بیٹیاں, تمہارے پوتے پڑپوتے, نواسے نواسیاں, اخوانکم, تمہارے بھائی, وازواجکم, تمہاری محبوب بیویاں, وعشیرتکم, تمہارا کنبہ, واموال اکتسبوہا, دن رات محنت اور مشقت سے کمائی ہوئی تیری کمائی, تیری دولت خون پسینہ ایک کر کے جو تو نے محنت کے ساتھ کمایا تھا. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا, تیری وہ تجارت جو کافروں کے ساتھ ہے, اقتصادی معاملات تیرے, معاشرتی کے ساتھ ساتھ اقتصادی معاملات جو تو لوگوں سے تجارت کرتا ہے, تجھے ڈر ہے میری دکان بند ہو جائے گی, میری ملک کبار بن جائے گی, مجھے جو آرڈر ملتے ہیں سارے منسوخ کر دیے جائیں گے, میرا تجارتی معاملات تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے. تجارت تخشون کسادها, جس تجارت کا تجھے ڈر ہے کہ تیری تجارت برباد نہ ہو جائے, تیری وہ تجارت کا نفع خسارے نہ بدل جائے. ومساکن ترضونها, تیرے یہ محبوب مکانات, تیرے بغلے, تیری کوٹھیاں, تیرے لمبے لمبے روز, اگر تجھے ڈر ہے کہ یہ تو سے چھن جائیں گے, اللہ اکبر, کوئی تجھے تیرے گھر سے نکال دے گا,
تیرا مال و اسباب چھین لے گا، تیری بیوی تو سے چھین لے گا، تیرے بچے تو سے چھین لے گا، تیرا سامان تو سے چھین لے گا، تیری دولت تو سے چھین لے گا، تجھے تکلیف کر دے گا۔ رب کی فرماتا ہے اگر احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں زیادہ محبوب ہیں، اگر تمہیں سے پیار کرتا ہے تو میں اپنی طرف سے کہوں تو مجھے کہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے آیا بارکہ جو تلاوت کی ہے یہ قرآن کریم کی سورہ بارکہ کی ہے، سورہ توبہ کی آیا بارکہ کا نمبر کون سا ہے؟ 23 اور 24۔ اب میں 24 نمبر آیا بارکہ آپ کو سنا رہا ہوں، پہلے میں نے 23 نمبر آیا بارکہ آپ کو سنائی تھی، یہ 24 نمبر سنا رہا ہوں۔ آپ گھر تشریف لے جائیں جب ترجمے والا قرآن کی فرقان میں کھول کر سامنے رکھ لیں، اپنی آنکھوں سے غور کے ساتھ پڑھیں کہ جو کچھ میں نے کہا غلط تو نہیں کہا، سچ کہا ہے۔ رب الجلال کیا فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں محبوب ہیں، یہ زیادہ پیاری لگتی ہیں، اپنے ابے کی عزت زیادہ پیاری ہے، اپنی امی کی عزت زیادہ پیاری ہے، اپنی بہنوں بھائیوں کی عزت تجھے زیادہ محبوب ہے، تجھے اپنی تجارت سے کاروبار سے زیادہ محبت ہے، تجھے تیری رہائش سے، تیرے ملک سے، تیری بستی سے، تیرے محلے سے، تیرے اپنے گھر سے اگر زیادہ محبت ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں وجہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے سے، اس کی راہ میں کیا یہاں جہاد کا مانا ماس تلوار لے کر لڑائی کرنا نہیں ہے، اپنے ساتھ وجاہدوا انفسکم، اپنی جانوں سے بھی جہاد کرو، میرے لیے میری جان سے جد و جہد، کوشش تکلف کے ساتھ کسی کام کو سر انجام دینا، شد و مد کے ساتھ کسی چیز کو اپنانا جہاد کہلواتا ہے۔ ماں لڑائی کو قتال عربی میں کہا جاتا ہے، قتال کرنا، تلوار لے کر لڑائی کرنا، جہاد ہے جو اپنے اندر بڑے وسیع معنی رکھتا ہے۔ اسی موضوع میں نے وہ کتاب الجہاد تاریخی بڑے وسیع، جہاد بھی قلم بھی ہوتا ہے، جہاد بھی لسان بھی ہوتا ہے، کبھی قلم سے جہاد ہوتا ہے، کبھی زبان سے جہاد ہوتا ہے، کبھی جہاد بھی سیف ہوتا ہے، تلوار سے جہاد ہوتا ہے، کبھی جہاد پہ مال ہوتا ہے کہ مال و دولت سے جہاد ہوتا ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے، ہر اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول سے اظہار محبت کر، وہ جہاد فی سبیلہ، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے تجھے اگر زیادہ پیارا ہے پھر کیا کر، وہ جو بات میں پہلے کہہ چکا فتربصوا، پھر انتظار کر، اگر تجھے یہ چیزیں زیادہ پیاری ہیں نا، زیادہ محبوب ہے، پھر انتظار کر اس چیز کا، حتی یقضی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ تیرے رب کا غضب تجھ پہ نازل ہو جائے، تباہ و برباد کر کے تجھ پر رکھ دیا جائے، تجھے بخیر دیا جائے، تجھے ختم کر دیا جائے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تیرے رب کا حکم نازل ہو جائے، تیرے بستیوں کو الٹ دیا جائے، تباہ و برباد کر دیا جائے، پھر تجھے معاذ اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے پرندے کی مانند کر دیا جائے جس کے پر نوچ لیے گئے، تجھے بیکار کر کے پھینک دیا جائے۔ کیا یہ کیفیت آپ کے ملک کے عزیز میں ہو ہی رہی ہے؟ کیا کفار کا گھیرا زیادہ سے زیادہ آپ کے گرد تنگ سے تنگ تر نہیں ہوتا چلا جا رہا؟ جیسے جیسے آپ کے حکمران کافروں کی کافرنشی کر رہے ہیں، اسی طرح ان کی گردن کا پھندا تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کافر، کیا مشرکین، کیا شیطان اللہ کے مقابلے اس کو بچا لے گا؟ لیکن ربی کائنات ایک احساس لاتا ہے، خدا خاصا، خدا خاصا، خدا خاصا، خدا خاصا۔ میں ہزار مرتبہ توبہ کرتا ہوں، کہیں ان میں تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمجھ جاؤ، کون ہی سمجھے گا؟ فرماتا ہے یاد رکھو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو فاسق ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ میں پہلے آپ کو ایک بات کہہ چکا ہوں اور سمجھا چکا ہوں، یاد رکھیے، اگر رب کائنات کی محبت واقعی ہمارے
دلوں کے اندر موجود ہیں۔ بھائی کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ میری ماں میں نقص ہو تو محبت کا تقاضا ہے کہ میں اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کتنے وہ احباب ہوں گے کہ جن کے عزو اقربا دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں رہتے ہوں گے۔ باپ، اگر کسی کا باپ کسی دوسرے شہر میں ملاقات کرتا ہے، جب وہ 15-20 دن کے بعد کے مہینے کے بعد آتا ہے تو اپنے اولاد کے لیے وہ تحفہ لے کے آتا ہے، کوشش کرتا ہے میں وہ چیز لے کے جاؤں جو میری بیٹی کو پسند ہے۔ اگر بیٹی کسی خوراک کی کبھی منع کرے کہ ابو یہ چیز مجھے بڑی پسند ہے فاسٹ فوڈ میں، وہ وہی لے کے آتا ہے۔ اگر بیٹا کہتا پھلوں میں مجھے فلاں چیز پسند ہے، وہی لے کے آتا ہے۔ وہ دوسرے ملک میں ہے، وہ شاپنگ کرتا ہے، اپنی طاقت سے بڑھ کر شاپنگ کرتا ہے کہ میں اپنی امی کے لیے لے رہا ہوں، یا اپنے ابا کے لیے لے رہا ہوں، یا اپنے بھائیوں کے لیے لے رہا ہوں، یا اپنی بہنوں کے لیے ہے، یا اپنی بیوی کے لیے ہے، یا اپنی اولاد کے لیے شاپنگ کرتا ہے، خریدتا ہے۔ تو مجھے بڑے مانا تو خون پسینے کی کمائی، شدید محنت کرتے جو جان کر کے کمائے تھے، وہ پانی کی طرح بہا رہا ہے، بازار میں تو خرچ کر رہا ہے، سنبھال کے لے جا۔ وہ کہتا ہے یار دیر کے بعد جا رہا ہوں، اب زو کر بعد بیوی بچوں کے لیے کچھ تحفے لے کے جاؤں گا۔ سوال تو کر کیا تیری بیوی نے کہا تھا میرے لیے چوڑیاں لے کے آنا؟ کیا تیرے بچوں نے کہا تھا میرے لیے فلاں فلاں کھلونا لے کے آنا؟ کیا تیرے بھائیوں نے کہا تھا ہمارے لیے سوٹ لے کے آنا؟ کہتا کہا نہیں تھا۔ کیا بنا کہا نہیں تھا؟ ہوگا کیا؟ میں لے کے جاؤں گا، وہ خوش ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں تو ان کو خوش کرے گا، میں نے تو کہا ہے تمہیں۔ انہوں نے کہا بھی نہیں تو ان کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ تیرے رب نے تم کو کہا ہے تو پھر اس کو خوش نہیں کرنا چاہتا، تمہیں تیرے دل میں محبت کس کی جاتا ہے؟ ذرا غور کر، اتنا ہی بیٹھ کے سوچے گی نا، پھر تیرے دل میں محبت کس کی جاتا ہے؟ کتنی زیادہ محبت ہے؟ پھر ماں باپ کی محبت، بہنوں کی محبت زیادہ ہے کہ ان کو راضی کرنا چاہتا ہے، مگر اس کریم مولا کو راضی نہیں کرنا چاہتا جس کے تجھے نعمتوں کو نوازا۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اپنے کریم آقا کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں وہ مثال آج پھر عرض کرتا ہوں۔ کسی شخص آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں، آپ دیکھیں کہ باہر ایک خارج سطح ہوتا ہے جس کا پیٹ اس کی خشک کو لگا ہوا ہے۔ وہ آپ کے دروازے پر کھڑا، آپ نے اسے دیکھا، دروازہ بند کر دیا، گھر واپس گئے، گھر والوں سے پوچھا روٹی کا کوئی ٹکڑا ہے؟ پوچھا خیریت ہے، کھانا کھا گئے تھے؟ بتائیں نہیں، باہر ایک کتا ہے، بھوکا ہے۔ خالد کہتے ہیں میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید 10 بدر کی ٹوکری کھا کے میرے دروازے پر آیا، اب یہاں سے بھی کھا لینا جائے تو سے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ گھر والوں نے روٹی کے ٹکڑا دیا، آپ نے جا کے کتے کے آگے ڈال دیا، دور دور کر کے اس کو پیچھے دوڑا دیا، دور بڑھا دیا کہ آپ کے گھر پہ داخل نہ ہو، خالد ہے، جراثیم موجود ہے، آپ بھی چاہتے کہ جراثیم موجود کتا آپ کے گھر کے اندر قدر رکھے، دودھگار کے پیچھے کر دیا، وہاں جا کے بیٹھ گیا وہ، اور روٹی کا ٹکڑا زہر مار کر لیا، کھا لیا بیچارے نے، تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا تھا، کھا کے اٹھ کے چلا گیا، آپ بھی بھول گئے۔ اگلے دن پھر آپ نے دروازہ کھولا تو کل والا کتا آج بھی موجود تھا۔ آپ نے خیال سے شاید اس کو کسی نے ہاتھ اپنے دروازے سے دھتکار دیا، کل بھی میرے دروازے سے روٹی کا ٹکڑا ملا، آج پھر دے دی، تب محلہ آ گیا۔ ہفتہ بھر وہ روزانہ تیرے دروازے پر آتا رہا، خیر سے تو بھی اتنا بڑا سخی تھا، ایک دن بھی پیٹ بھر کے اسے کھانا نہیں کھلایا، بس روٹی کا ایک ٹکڑا اس کے آگے ڈال دیا کرتا تو بیچارہ، اور پھر وہاں بیٹھ کے کھانے بھی دیا، دور دور کر کے اپنے در سے دھتکار کے دور کر دیا۔ خالد زدہ تھا تو نے اور وہ تو کیا سرسوں کا تیل اس کے بدن میں لگایا جس کی خارج کو کوئی سکون ہو جائے۔ سردی کے موسم میں کچھاڑ تو دور کی بات ہے، تو نے پھٹا پرانا کپڑا اس کے بدن میں ڈالا کہ سردی سے اس کی جان بچ جائے، وہ اتنا ٹھٹرتا تھا، آگے کھڑا ہو جاتا تھا، روٹی کا ٹکڑا ڈال کے تو اس کو دھتکار دیا کرتا تھا۔ ایمان سے بتا، 8-10 دن کے بعد جب تو باہر نکلے، وہ کتا تیرے دروازے پر کھڑا ہو، تو اپنی زوردار اپنے سخت بوٹ کی ٹھوکر اس کو زوردار طریقے سے دے مارے، وہ بیچارہ درد سے پھر بلا اٹھے، وہ لوٹ پوٹ تو ہو جائے گا، مگر بتا تجھے کاٹنے کے لیے وہ کھولے گا، کیا کرے؟ موقع کرے گا، لوٹ پوٹ ہوتا ہوا اپنی زبان پر لگا
اپنی ڈوم ہلائے گا، درد سے بہت ہوا تھا، درد کے ٹیس کی وجہ سے وہ بیچارہ پھر بلا اٹھا تھا، زخمی بدن تھا اس کا جس کو تو نے ٹوکر سے مزید زخمی کر دیا تھا، درد نے یہاں اس کے ہو گیا تھا، مگر وہ زبان نکال کر آگے لوٹ پڑتے ہوگا، گویا وہ چاہتا ہے کہ اپنا پاؤں آگے کر میں تیرے پاؤں کو چاٹوں کہ تیرے دروازے سے مجھے روٹی کا ٹکڑا ملتا رہا جس رب نے سب کچھ دیا ہے۔ اس کتے کو تیرے دروازے سے چند روٹی کا ٹکڑا ملا، وہ تجھ سے وفا کرتا ہے، تو سب کچھ تیرے نبی کے صدقہ سے تیرے رب نے تجھے دیا ہے، تو کیوں وفا نہیں کرتا؟ ہمیں تو ملا سب کچھ ان کے صدقہ سے، شاید اس لیے کسی نے کہا ہے جنا دلا دیجیے عشق نہ رچیا، اللہ اور اس کے رسول کا بیان، کتے کو نہ تھی چنگے دروازے سے بیٹھے رہتے بھوکے جس سے ننگے، یاد رکھ تیرا رب تجھے ارشاد رب کی قدر فرماتے ہیں۔ اے ایمان والو لا تتخذوا المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والا کافروں کے ساتھ محبت دلی محبت کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ آل عمران میں سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا یار نہ بناؤ۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہارا یار ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ شیطان بھی ہمارے ساتھ کچھ محبت کرتا ہوگا یا رکھتا ہوگا، یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ رب کائنات جل وعلا فرماتے ہیں کہ تلقون الیہم بالمودۃ، تو ان کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو، ان سے پیار کرتے ہو، ان سے تعلقات استعمال کرتے ہو، ان سے اپنے معاملات شیئر کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو تمہارے ساتھ محبت کریں گے، حالانکہ وقال کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ تمہارے قرآن کا انکار کر چکے ہیں، تمہارے یار کیسے بنتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتے ہیں جو تمہارے یار بنتے ہیں؟ یہ وہ کے ساتھ تعلقات رب کائنات جل وعلا نے صاف صاف ارشاد فرما دیا، لا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکهم النار، یہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور خبردار کافروں کی جانب جھکو بھی نہیں، اگر تم جھکو گے بھی تو اللہ تعالیٰ تم کو جہنم کی آگ کی سبب کر دے گا۔ میرے بھائی میری ایک ذمہ داری تھی، جو ذمہ داری میں اپنا رہا، میں نے پچھلے دنوں اخبارات میں پڑھا تھا کہ میرے نبی کی شان میں، اسلام کی شان میں کچھ گستاخیاں بکی گئی، تو غلطی کیسے ہوا تھا؟ کتنے وہ غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں جنہوں نے میرے کریم آقا کی شان میں گستاخیاں بکی، کتنے وہ لوگ ہیں جن کے نام مسلمانوں جیسے ہیں، مسلمان نہیں وہ کافر ہو جاتے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جن کے نام مسلمانوں جیسے ہیں اور ان میرے نبی کی شان میں گستاخیاں بکی، وہ جیلوں میں پڑے ہیں، ان کو VIP کا درجہ دے کے باہر بھیج دیا جاتا ہے، مگر پاکستان ان کو سزا نہیں دی جاتی۔ پچھلے دنوں بھی میرے نبی کی شان میں گستاخیاں بکی گئی، میڈیا پر گستاخیاں بکی گئی دوسری میڈیا پر، اور ان کو اگر تھوڑی سزا دینے کی کسی نے کوشش کی تو حکومت انوالو ہو گئی، آپ کا کورٹ انوالو ہو گیا، اپنے آپ کو بڑے بڑے کہلوانے والے سیاستدان انوالو ہو گئے، ان گستاخوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو میرے بھائی اگر میں دوسری چپ کر کے بیٹھا ہوں تو مجھے ایک بات کا ڈر ہے، وہ ڈر آپ بھی سن لیجیے۔ امام بخاری نے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ سے نصیب و حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے، اور جانتے ہیں حضرت سیدنا جابر کو رضی اللہ عنہ کی وہی خوش نصیب ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر جنہوں نے میرے نبی کی دعوت کی تھی، اور 2 آفتوں کا کھانا 1500 کے قریب صحابہ کرام نے دعوت کی، خوش نصیب صحابی ہیں۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نبی ہمارے آقا کا اجر بوجھ شفیع اور تمہارے مدار جمع قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا احلنا عز وجل الى جبریل علیہ السلام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ
زمانہ تھا بنی اسرائیل کا. میرے کریم آقا نے صحابہ کو بتایا ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اوحی اللہ عز و جل الی جبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا ان کی جانب وحی پر. وحی کا معنی ہوتا ہے دیکھنے کسی چیز کا القاء کرنا. جبریل کو اللہ نے حکم دیا کیا آنی قریب مدینہ القضاء من اہلہا، اے جبریل جاؤ فلاں شہر کو اس کے سارے باسیوں سمیت تباہ و برباد کراؤ. قلب لفظی معنی ہوتا ہے الٹا. قلب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسی سے لفظ انقلاب ہے. یہ دل کو ہم قلب کہتے ہیں الٹا لٹکا ہوا ہے. جس طرح جانتے ہیں نا کہ چیز کا جو پہنا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، لوگ اوپر رکھ کے چیز کو رکھا جاتا ہے، اس کو الٹا لٹکایا ہوا ہے. انقلاب زمانے کو پلٹا دینا. قلب کا معنی پلٹنا ہوتا ہے. رب کریم نے فرمایا نقلی مدینہ القضاء، فلاں شہر کو الٹ کرے، زمین سے اس کو نکال کر پلٹا دے. بھئی اہلیہا، اس کے سارے لوگوں کو زندہ زمین میں دفن کر. اتنا شہر ہی اٹھا اپنے پاس اٹھا دے اس کو. وقال ربی، جبریل نے بارگاہ قدس میں عرض کیا میرے مولا، میرے پالنے والے، میرے پروردگار، ان فیہ معبدک فلانا، مولا وہ جو شہر کے باشندے ہیں نا ان میں تیرا ایک بندہ ہے. عبدک فلانا، فلاں نام کا تیرا ایک بندہ ہے. اے مولا تعالی لم یعصیک طرفۃ عین، اسے کبھی پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے. جو صبح سے لے کے شام تک نافرمانیاں کرتے ہیں. یہ جبریل کہہ رہے ہیں، کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا. مولا اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے. لم یعصیک طرفۃ عین، مولا پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی کی ہے. قالا، میرے نبی نے فرمایا فقالا، اللہ نے جواب پر فرمایا اقبل علیہم علیہم، اس کو بھی تباہ کر دے، باقی لوگوں کو بھی تباہ کر دے، وہ بھی تباہی کے لائق ہے. وہ تو تیرا نافرمان نہیں ہے، باقی تو نافرمان ہے. اس بڑے شہر میں ایک ہی بندہ ہے جو تیرا نافرمان نہیں، باقی نافرمان. ان کو نکال لو، اس کو بھی نہ نکالنا، اسے بھی ساتھ یہ منع کر دے، تباہ کر دے اس کو بھی. کیوں؟ میں فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَعَمَّرَ فِي سَاعَةٍ قَطْ، گناہ ہوتے ہوئے کبھی اس کا چہرہ بگڑا ہی نہیں تھا، دیکھ رہا تھا. گناہ ہو رہا چپ کیا جاتا تھا. جرم ہوتے ہوئے دیکھتا تھا، خاموش رہتا تھا. میں تو نہیں جرم کر رہا، مجھے کیا وہ کرتا ہے، خود ہی قبر اپنے میں جائے گا، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں اس کا جی خراب کیوں نہیں ہوتا تھا، اس کے چہرے کا رنگ کیوں نہیں بدلتا تھا، اس میں تغیر کیوں نہیں آتا تھا. اس کی ذمہ داری تھی. جتنا اس کے اندر ہمت و طاقت تھی کہ لوگوں کو منع کرتا سمجھاتا ہے. اگر یہ نہ سمجھائے گا یہ بھی ان کے ساتھ یہ غرق کر دیا جائے. وہ جدا بات ہے کہ اس کو جہنم کی سزا نہ ملے، لیکن دنیا کی سزا اس کو ملے، ان کے ساتھ ان کو غرق کر دیا جائے گا. میرے بھائیوں، اگر آپ اسی طرح آنکھیں بند کر کے سوچتے رہیں گے، پھر معاذ اللہ تعالیٰ ڈر ہے. بارش جب برستی ہے نا، معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، بارش رحمت کی تو رحمت کی ہے نا، کبھی زحمت کی برستی ہے نا، تو پھر وہ دیکھتی نہیں کہ میں کس کا مقام چھوڑوں اور کس کو تباہ کروں. پھر سب پر ہی معاذ اللہ تعالیٰ عذاب الہی آ جاتا ہے. دوسرے بھی ساتھی رگڑے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں، آپ بوری بھر کے لے جاتے ہیں چکی پر گیہوں پسوانے کے لیے، گندم پسوانے کے لیے. آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ گیہوں کے اندر گھن پس جایا کرتا ہے. حضرت نوح کے زمانہ میں طوفان آیا تھا، طوفان کافروں پر نہیں آیا تھا. وہ جانور جنہوں نے رب کی نافرمانی کی تھی وہ بھی سارے کے سارے ساتھی رگڑے گئے تھے. خبردار اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دربار مقدس میں آپ کو عزت کو یسر آ جائے، عظمت یسر آ جائے، پھر آپ کو قدم اٹھانا ہوگا.
ہاں میں نے کیا کہا؟ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کل کو ڈنڈے لے کے آ جائیں، میں ریڈی نکالنا چاہتا ہوں، نہیں، پہلے اسی بات کا میں آپ کو سنا چکا ہوں، جتنی تیری اندر طاقت ہے، من رہا منکم منکرا، برائی دیکھو روتے دیکھو، پھر کیا کرو؟ فلیغیرہ بیدہ، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری ماں، میری بہن، میری بیوی، میرے گھر کے افراد اگر کوئی جرم کرے میں اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم دیکھتے ایسی ہی شکل میں ہو سکتے ہو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ ضمن اس حدیث برکات ساتھ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پیاری گرامی قدر فرماتے ہیں کہ اگر میری بیوی، فرماتے ہیں اگر میری بیوی اس کا حق مہر میرے ذمہ ہو، میں مقروض ہوں اپنی بیوی کا، وہ نماز نہ پڑھے تو میں طلاق دے دوں۔ اور مقروض کی حالت کیا ہے؟ میری نبی مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے، فرماتے تھے کوئی دوسرے پارٹ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، شہید بھی ہو اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں کر دیا جاتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مقروض ہوں اپنی بیوی کا، وہ میرا قرضہ مجھے معاف نہ کرے میں اس کو طلاق دے دوں گا اگر وہ نماز نہ پڑھے۔ فرمانے لگے بھلا کیوں؟ بتاؤ۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو یہ سوال کرے عبداللہ تو نے اپنی بیوی کا قرضہ کیوں نہیں ادا کیا؟ میں کروں گا مولا میرے پاس دیر کو دینار تیری نہیں ادا کہاں سے کرتا، لیکن اگر وہ پوچھے گا تیری بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی تو میں جواب نہیں دے سکوں۔ یہ بات حیرانی کی نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میری بیوی میرے کپڑے نہ دھوئے تو میں لڑائی کروں، میرے کپڑے پریس کر کے مجھے نہ دے تو میں لڑائی کروں، میرا جوتا پالش نہ کرے تو میں لڑائی کروں، مجھے وقت پر ناشتہ تیار کر کے نہ دے تو میں لڑائی کروں، میرے لیے کھانا تیار نہ کرے تو میں لڑائی کروں، میری ماں کو برا کہے تو میں لڑائی کروں، میرے ابا کو برا کہے تو میں لڑائی کروں، میرے بہن بھائیوں کو اچھا نہ جانے تو میں لڑائی کروں، لیکن کرو نماز نہ پڑے گا تو چل بڑی بات نہیں سکی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو آنا جانا کہ اپنے رب کو آنا جانا۔ اگر تیرے اندر ہمت ہے اپنے ہاتھ سے منع کرنے کی تو اپنے گھر والوں کو اپنے ہاتھ سے برائی سے روک دے۔ فَإِنَّ يَسْتَطِيعُ بِلِسَانِهِ، ماں باپ کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے ہی کہہ دے۔ فَإِنَّ يَسْتَطِيعُ، اگر اتنا ہی تو وقت ہو گیا ہے کہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، مگر قلب ہی کا مطلب دل میں برا جان، وہ آگے تو رہا دل میں ہی برا جانتا تھا، اللہ نے فرمایا برباد کر دے اس کو، یہ تو دل میں بھی برا جانتا تھا۔ کم از کم تیرے دل میں نفرت، یعنی گندوں کی حمایت تو نہ کر رہے ہیں، ان کی حمایت میں اخبارات کو تو گندا نہ کرنا ہے، حکومت ان کی حمایت کرتی ہے، سیاستدان ان کی حمایت کرتے ہیں، بیوروکریٹ ان کی حمایت کرتے ہیں، دنیا کے گنڈے ان کی حمایت کرتے ہیں، ایمان والا حمایت نہیں نفرت کرتا ہے۔ کیا آپ بھی نفرت کرتے ہیں اپنے نبی کی؟ جو تمہارے نبی کا گستاخ آپ سے نفرت کرتے ہیں؟ الحمدللہ تمہارا گواہ ہو جا، ہم تیرے اور تیرے نبی کے گستاخوں سے اظہار نفرت کرتے ہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، محبت ہے تو تیری اور تیرے نبی کی۔ مولا ہمیں زندہ رکھنا اسی محبت پر، ہمیں آپ کی ہی آئی کسی پیار پر، قیامت کے دن تو تیرے نام لے کر اور تیرے محبوب کے نام نے رحمت کا سایہ ہمارا مقدر بنے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔